بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحبہ وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ دین سے ریلیٹڈ نہیں ہے، جیسا کہ ہم پچھلے کچھ ہفتوں سے دینی موضوعات پہ بات کر رہے تھے، اس سے ہٹ کے ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی۔ اس کا ہم ابتدائی طور پہ جائزہ لیں گے اور آگے کی ویڈیوز میں اس کے مختلف ٹولز اور ڈیوائسز جیسے چیٹ جی پی ٹی، نیورولنک اور ایپل ویژن پرو، ان پہ بات کریں گے اور ان کے مضمرات اور نقصانات کا جائزہ لیں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک عجیب بونچال آیا ہوا ہے جن سے وہ لوگ جنہوں نے انٹرنیٹ کے پہلے کا دور یا اسمارٹ فون سے پہلے کا دور دیکھا ہوا ہے اس سے بہت ہی شدید خوف اور شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے بہت سے مسائل میں خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں اور مزید ہو رہی ہیں۔ جہاں ہم ایسے لوگ ٹیکنالوجی کے بے لگام فروغ سے نالاں ہیں، پریشان ہیں، وہیں کچھ ناعاقبت اندیش اور کوتاہ بین اس کے فائدہ اٹھانے کے لیے بازو کھول کر اس کو ویلکم کر رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے میدان میں آج جس چیز کا چرچا ہے اسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نام جانا جاتا ہے۔ اس سے مراد ایسے پروگرامز اور مشینیں ہیں جو اپنے طور پر، اپنے بلبوتے پر کوئی ایسا فنکشن، کوئی ایسا کام سر انجام دے سکیں جو انہیں کسی انسان نے یا کسی عقلی وجود نے نہ بولا ہو۔ یہ ایک نیا کنسیپٹ ہے لیکن اس کا نام کافی عرصہ سے میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے۔ پچھلے تقریباً 20 سال سے ہم اس کا نام بار بار سن رہے ہیں، لیکن اب اس کو ہم اپنی آنکھوں سے معرض وجود میں آتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس انقلابی کنسیپٹ یعنی اے آئی کے نقصانات کی طرف بھی دیکھنا ہوگا، کیونکہ ابھی تک ہم نے صرف اس کے پھل ہی کھائے ہیں، لیکن جیسا کہ ہر چیز میں ایک اچھی سائیڈ ہوتی ہے اور ہر چیز کی ایک بری سائیڈ ہوتی ہے، ٹو سائیڈز آف دا کوائن، تو اس کی دوسری سائیڈ بھی ہمیں دیکھنی ہوگی۔ اے آئی کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے لازمی ہے کہ ہم اس کی تعریف پہلے دیکھ لیں۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے مراد ایک ڈیجیٹل کمپیوٹر یا روبوٹ کی ایک ایسی قوت جو اسے کام کرنے کے قابل بنا دے اور ایسے کام جو ہر انٹیلیجنٹ بینگ یعنی عقل رکھنے والا جانداری انجام دے سکتا ہو۔ عام اصطلاح میں اور عوام کی زبان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے مراد ایسی مشین ہے یا ایسا کوئی پرزہ ہے جو خود اپنے بل پہ، اپنے طاقت پہ کوئی کام کر سکے، خود سے فیصلہ کر سکے۔ اس کی ایک بہترین مثال حال ہی میں ایلون مسک کے ادارے ٹیسلا نے تیار کی ہے۔ یہ ایک روبوٹ ہے جس کا نام ہے آپٹیمس پرائم۔ یہ روبوٹ حیران کن حد تک انسانی فنکشن سر انجام دے سکتا ہے۔ اس کے لیے میں ایک ویڈیو ڈسکرپشن میں لگاؤں گا جو آپ سب کو لازمی دیکھنی چاہیے اگر آپ نے پہلے سے نہیں دیکھی ہوئی، جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ روبوٹس کس حد تک ترقی کر چکے ہیں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی کس حد تک ترقی کر چکی ہے۔ بات کرتے ہیں ان پہلوؤں پہ جو اے آئی کو بدنما بناتے ہیں اور اس کو انسانی نسل کے لیے خطرناک بناتے ہیں۔ پیو ریسرچ سینٹر جو کہ دنیا میں ریسرچ کے حوالے سے ایک جانا مانا ادارہ ہے، اس کی ویب سائٹ پہ ایک آرٹیکل ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ فیوچر آف ہیومنز۔ یہ مضمون لکھا ہے جینا اینڈرسن اور لی رائن نے اور اس کا مطلب اردو میں یہ بنتا ہے اے آئی اور انسانی نسل کا مستقبل۔ مضمون کے اندر وہ دونوں 2018 کی ایک سٹڈی جو پیو نے ہی کنڈکٹ کی تھی اس پہ بحث کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ اے آئی ہماری نسلوں کے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ چونکہ اس ریسرچ میں انہوں نے فوائد بھی بتائے ہیں لیکن ہمارے آج کے موضوع کا اس سے زیادہ تعلق نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس کے نقصانات ہی گنیں گے۔ اس سٹڈی میں 979 لوگوں نے حصہ لیا اور یہ تمام لوگ ٹیکنالوجی ماہرین، ڈیولپرز، بزنس اور پالیسی لیڈرز، محققین یعنی ریسرچرز اور ایکٹیوسٹس تھے۔ سوال یہ کیا گیا کہ اے آئی کے فروغ کے ساتھ کیا ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ لوگ مستقبل میں اس سے بہتر زندگی گزار سکیں گے جو آج گزار رہے ہیں؟ زیادہ تر لوگ جنہوں نے حصہ لیا انہوں نے یہ کہا کہ اے آئی کے دنیا میں تیزی سے پھیلتے ہوئے تسلط پہ لمبے عرصے میں کچھ ایسے نقصانات، ایسے مضمرات ابھر سکتے ہیں جن پہ انہیں خدشہ ہے، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اے آئی کے بڑھتے ہوئے تسلط کی روک تھام کے لیے ہمیں اس پر کڑی نظر رکھنی ہوگی اور ان ٹولز کو ریگولیٹ کرنا ہوگا۔ ایرک برنیولفسن جو کہ MIT کے انیشیٹو آن ڈیجیٹل اکانومی کے ڈائریکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو اپنی اقدار اور معاشرے کی ضروریات کے موافق کرنے کے لیے ہمیں جارحانہ انداز میں کام کرنا ہوگا۔ گو کہ ٹیکنالوجی کے فوائد بہت سے ہیں، جیسے کہ صحت کے میدان میں اور غربت کے خاتمے میں اس کا کلیدی کردار ہو سکتا ہے، لیکن جس طرح ہر چیز کے فوائد کے ساتھ نقصانات بھی ہوتے ہیں، اسی طرح اے آئی کا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ اگر غلط ہاتھوں میں چلی جائے تو اس سے دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہو سکتی ہے، جس سے امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جنگوں میں اور لڑائی کے ہتھیاروں میں ایسی انقلابی تبدیلی آ سکتی ہے جس سے انسانی وجود خطرے میں جا سکتا ہے۔ کرنل کمپنی کے بانی اور چیف ایگزیکٹو برائن جانسن کہتے ہیں اس سوال یعنی ٹیکنالوجی سے بہتر زندگی گزارنے کے قابل ہوں گے یا نہیں کا جواب میرے نزدیک اس بات پر منحصر ہے کہ کیا ہم اپنے
معاشی نظام کو اس بات پر مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ انسانی فلاح کے لیے کام کرے اور اس اے آئی کے رجحان پر بند باندھ سکے، جس کی وجہ سے انسانی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے۔ میں صرف نوکریوں کی بات ہی نہیں کر رہا کہ اے آئی سے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، بلکہ انسان کے وجود یعنی ایگزسٹنس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بھی خطرے میں آ سکتی ہے، کیونکہ جب ہم انسان کی فلاح و بہبود اور اس کی ترقی کو نظر انداز کریں گے، اس کی اخلاقی اقدار کو نظر انداز کریں گے تو اس کی نسل خطرے میں جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر لوگوں نے بھی اسی طرح کے خیالات کا اظہار کیا، جن میں مرینا گوربس، جوڈتھ ڈونات اور اینڈریو میکلافلن شامل ہیں۔ اس آرٹیکل کے علاوہ دنیا بھر میں لوگ اب اے آئی کے بڑھتے ہوئے رجحان اور بڑھتے ہوئے فروغ اور انسانی نسل کے اس پہ انحصار پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ 2 سال قبل جب فیس بک نے اپنے میٹا پلیٹ فارمز کا آغاز کیا، اس کو دنیا بھر میں متعارف کرایا، تو ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک کھلبلی مچ گئی۔ اس کے ساتھ ہی ٹک ٹاک اور یوٹیوب جیسے اداروں نے بھی، اس جیسی ویب سائٹس نے بھی اپنے الگوریدمز کو اس حد تک ڈیولپ کر کے ایک ایسی خوفناک بلا، ایک ایسے خوفناک عفریت میں تبدیل کر دیا کہ جو ہر وقت آپ کی پرائیویسی میں مخل ہوتا رہتا ہے، آپ کی پرائیویسی کو بریچ کرتا رہتا ہے۔ پرائیویسی سے مطلب آپ کی جو ذاتیات ہیں جو آپ اپنے علاوہ کسی کو شیئر نہیں کرنا چاہتے۔ اب حالت یہ ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کسی بارے میں گفتگو کر رہے ہوں اور آپ کا فون آپ استعمال بالکل نہ کر رہے ہوں، تھوڑی دیر بعد آپ فون نکالیں گے اور اس پہ آپ کو اسی چیز کے متعلق اشتہار دکھنا شروع ہو جائیں گے جو آپ بات کر رہے تھے، یعنی جو موضوع گفتگو تھا۔ حالانکہ اس وقت آپ اپنا فون بالکل یوز نہیں کر رہے تھے اور وہ آپ نے سائڈ پہ رکھا ہوا تھا یا آپ کی جیب میں تھا۔ تو یہ ابھی کے حالات ہیں، اگلے 5-10 سال میں کیا ہوگا یہ آپ سوچ سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں کچھ ہنٹس بھی آپ کو بتائیں گے۔ جیسے نیورا لنک ایک ڈیوائس ہے جو ایلون مسک کا ادارہ تیار کر رہا ہے، اس کا ایک کامیاب تجربہ بھی ہو چکا ہے، تو وہ آپ کے دماغ کے اندر فٹ کی جائے گی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر فون آپ کا اس حد تک آپ کی پرائیویسی میں خل ہو رہا ہے، اس میں دخل اندازی کر رہا ہے، تو جو چیز آپ کے دماغ کے اندر ہوگی وہ کہاں کہاں دیکھ سکے گی، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ جابس کا مسئلہ الگ ہے، لوگ فیکٹریوں میں اپنی جابس روبوٹس کے ہاتھوں قربان کر رہے ہیں، ان کی جگہ لے رہے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی اور مشینز کا مقصد، روبوٹس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو سہولت ملے، لیکن جب ان کی میز پہ کھانے کے لیے ہی جو چیز آتی ہے اس کو اگر روبوٹ چھین لے گا جو کہ مفت میں کام کر رہا ہے، تو یہ فائدہ اس انسان کے لیے یا ان انسانوں کے لیے تو نہ ہوا جو اپنی دہاڑی لگا کر پیٹ پالتے ہیں۔ کبھی سنتے تھے کہ دنیا میں مشینوں کی حکومت ہوگی، تو اس وقت تو یہ ایک بڑا مذہق خیز سا خیال لگتا تھا، لیکن آج کل ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور 2030 تک بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مشینیں جو ہیں وہ یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس حد تک ترقی کر جائے گی کہ وہ انسانی نسل کے شانہ بشانہ یعنی اس کو ٹکر دے سکے گی سوچنے کی صلاحیتوں میں اور تخلیقی صلاحیتوں میں۔ چیٹ جی پی ٹی اور ایپل ویژن جیسی ایپس اور ڈیوائسز کے آنے سے انسان کا تخلیقی جو برتری تھی مشینوں پہ وہ خطرے میں نظر آ رہی ہے، اور انسانی نسل کا مستقبل اندھیر نظر آ رہا ہے۔ ابھی مزید انتظار کریں، نیورولنک جب عام ہوگا تو اس سے انسان کو روبوٹ میں تبدیل کرنے میں ایک سنگ میل یا ایک ایسی کامیابی ملے گی جس سے مشین اور انسان کا ایک ملبوبہ سا پیش کیا جا سکے گا دنیا کے سامنے۔ یہ ایک ابتدائی جائزہ تھا اے آئی کا۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ اس پہ ایک ویڈیو نہیں بہت ساری ویڈیوز بننی چاہیے، اور انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے۔ اس سلسلے کی اگلی قسطوں میں ہم چیٹ جی پی ٹی اور اس طرح کے سافٹ ویئرز جو دوسرے اے آئی سافٹ ویئرز ہیں ان پہ ہم بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا للقرب نسعى كي نكون كمن أطاع، من لنا جنب وسلوى إن دنا الشر وشاء، من لمكلوم فأضحى همه للحزن داع، من لمظلوم تهاوى يبني للظالم قلاع. يا إله الكون تبقى نور من ضوى